تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جس سے عام انسان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور جو پناہ میں نہیں آتا تو شیطان اس کا ایمان خراب کر دیتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار شیطان نے آپ کو نماز کے لیے جگایا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کا، تو آپ نماز پڑھیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شیطان، تو شیطان ہے، لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے، تو نے مجھے نماز کے لیے جگا دی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے۔ تو شیطان نے بتایا کہ اصل میں آپ سوئے ہوئے تھے، اگر آپ کے اس حالت میں نماز با جماعت کا وقت چلا جاتا، آپ جماعت سے محروم ہو جاتے، تو آپ اس پر اتنا غمگین ہوتے، اتنا پریشان ہوتے، اتنا دکھی ہوتے، اتنے آنسو بہاتے کہ میری نماز با جماعت چلی گئی ہے، تو آپ کو اس کا اتنا زیادہ ثواب ملتا کہ 100 نمازوں جتنا ثواب ملتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اتنی زیادہ ثواب ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ جتنا ثواب ہے اتنا ہی ملے۔ دیکھیے، شیطان کبھی کوئی موقع جانے نہیں دیتا، وہ انسان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اعمال کو، عقائد و نظریات کو، اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اگر یہ نیکیوں سے نہیں بھی بچتا تو ایسا راستہ نکالا جائے یہ کم از کم کر سکے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ شیطان مردود ایسا ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے پناہ مانگو۔ اور اسی طرح جو ہمارے خصوصاً صاحب طریقت لوگ ہوتے ہیں، سلوک کی منازل کو طے کرتے ہیں، ان کو شیطان اس انداز میں گمراہ کرتا ہے کہ بعض دفعہ اس سالک کو یہ ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس مرتبے پر پہنچ چکا ہوں، شیطان اس کو ایسے ایسے خواب دکھاتا ہے، ایسے ایسے اس پر کشف کے دروازے کھول دیتا ہے کہ بندے کو حق اور باطل کی بعض دفعہ تمیز نہیں رہتی۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال تفسیر البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک مرید تھا، اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میرا مرتبہ، میرا شان، میری عظمت میرے مرشد سے بڑھ چکی ہے، میں تو اپنے مرشد پاک حضرت با یزید بستامی سے بھی مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچا ہو چکا ہوں۔ لوگوں نے اسے پوچھا بھی کیا ایسا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ تم نے کر دیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں وہ ہوں جو ہر رات کو جنت کی سیر کرتا ہوں، میرے لیے براق آتا ہے جس پر میں سوار ہو کے جنت میں جاتا ہوں، وہاں جا کے جنت کے جو میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، وہ کھاتا ہوں، تو پھر براق مجھے واپس گھر میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہر رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ آج تک یہ با یزید کے ساتھ تو نہیں ہوا ہے، نہ انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے، تو جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، لوگوں نے اس کا پہلے تو مذاق اڑایا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو کسی نے یہ آپ کے مرشد پاک حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کا فلاں مرید جو ہوتا ہے وہ یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو مرشد ہوتا ہے نا، وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا کوئی مرید گمراہ نہ ہو، ہر انداز میں اس کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کے مرشد پاک نے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، بات سنو۔ وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا سنا ہے تو ہر رات جنت میں جاتا ہے، جنت کی سیر کرتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تو آپ سمجھ گئے یقیناً
یہ تو شیطان کے چنگل میں آ چکا ہے، اس کو جو مکاشفات جو کھل چکے ہیں یہ تو شیطان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم جنت کی سیر کرتے ہو تو آج رات جب تم جنت میں پہنچ جاؤ تو وہاں تم نے پہنچنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، میں جب آج جنت میں جاؤں گا یہ بھی پڑھ دوں گا، یہ کون سی بات ہے۔ اب اس معاملے کے بعد وہ گھر میں چلا گیا، رات ہوئی، جب دیکھا اس نے رات کے وقت دیکھا براق آیا، وہ آدمی اس پر سوار ہوا، جنت میں چلا گیا، وہاں اس نے جنت کے میوے وغیرہ اس کے سامنے آ گئے۔ اب جب وہ کھانے لگا تو اپنے مرشد پاک کا وہ بات، ان کا جو حکم تھا اس کے ذہن میں آ گیا کہ مرشد پاک نے فرمایا تھا کہ جب جنت میں پہنچو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور لا حول شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس نے فوراً لا حول شریف پڑھی اور اعوذ باللہ جب تلاوت کی، جب ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، پڑھتے ہی وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ وہ جنت جو جنت کے اندر موجود تھا، دیکھ رہا تھا، وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ وہ حقیقت میں جنت میں نہیں تھا، وہ اپنے علاقے کی ایک روڑی پر گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ براق جو اس کے سامنے براق کی شکل میں آتا تھا وہ ایک گدھے کی شکل میں سامنے کھڑا تھا۔ شیطان ہنس رہا تھا، اور جو کھانے وہ ہر روز کھایا کرتا تھا اس کے سامنے وہ سب گندگی چیزیں، پیشاب اور پخانہ وغیرہ اس کے سامنے پڑا جو ہر روز کھایا کرتا تھا، لیکن اعوذ باللہ اور لا حول کی برکت سے وہ سب منظر غائب ہو گیا اور حقیقت اس پہ آشکار ہو گئی۔ حقیقت اس پر جب آشکار ہوئی وہ فوراً اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں تو غلطی پر تھا، میں حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکا، میں یہ پہچان نہیں کر سکا کہ میں حق کے راستے پہ جا رہا ہوں یا باطل کے راستے پر جا رہا ہوں، لیکن آپ نے تو میری بہت اچھی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا ہاں یاد رکھو یہ شیطان ایسا ہے جو انسان کو ہر لمحے گمراہ کرتا ہے، یہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بلکہ انسان کے جب آخری سانس چل رہے ہوں اس وقت بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہو کر چلا جائے، دنیا سے ایمان کے بغیر چلا جائے، اسی پر وہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تم اگر لا حول شریف پڑھا کرو، اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کے حکم کے مطابق پڑھا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، پھر شیطان کا وار تم پر نہیں چلے گا، اس کی کوئی طاقت تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اگر شیطان کا مقابلہ کرنا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد لینا پڑے گی۔ اس لیے خالق فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔